یہ دیکھیں نا کہ جتنی بھی دعائیں میں آپ کو حدیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی کی تعلیمات، ہم اسی پہ فوکس کر رہے ہیں زیادہ، تو اگر ان دعاؤں کو پڑھیں نا، نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، بہت ساری دعائیں ہیں۔ اچھا، دعائیں آپ سے لازمی جانتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، صبح بخیر جی، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ساجد صاحب ہمارے ساتھ جی 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 ساجد حسین حجرا بول رہا ہوں جی، میں پتوں کی سے۔ جی جی کیا سب کہنا سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ساتھ بیٹھے موضوع مہمان کو بہت سارا سلام پیش کرتا ہوں جی، وعلیکم اور السلام آپ جی، دونوں کے لیے بھی اور روز ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے دعا ہوں کہ اللہ میاں سب کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ زبردست قسم کی بات چیت ہو رہی ہے جی۔ اسلام جو ہے جو درس دیتا ہے بیمار کی عیادت کی، بہت ساری دعائیں جو ہیں حضرت صاحب نے بتائی ہیں۔ میرا سوال ہے ان سے جی جی کہ اب تو یہ حالات رہ گئے کہ ہم دعائیں پڑھنے کی بجائے اور اس کے ساتھ ہزارے یکجہتی کرنے کی بجائے بس اپنا رکھ رکھاوا، جسے کہتے کہ منہ سے دکھتے ہیں چلو ہم وہ آتے ہیں، وہ یہ نہ کہے کہ وہ آیا نہیں تھا، یہ چیزیں ہو گئی ہیں۔ ہاں اب تک ایسا نہیں ہونا چاہیے، مریض کی عیادت کرنا ویسے بھی ثواب ہے۔ میرا ان سے سوال ہے کہ کیا کوئی اوقات ہے کہ مریض کی جو عیادت ہے اس اوقات میں کرنی چاہیے، اور کن اوقات میں کرنی چاہیے، اور مریض کی عیادت کرتے وقت کیا ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی تحفہ لے کر جائیں، پھل پھول لے کر جائیں، یا ایسی چیزیں لے کر جائیں جس سے وہ خوش ہو؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اس میں اوقات کوئی مخصوص نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت ہی جانا ہے، لیکن تھوڑا سا مطلب اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مریض کسی گھر کے اندر ہے تو اس کا فیملی سٹیٹس کیا ہے، مطلب اس کی خواتین کس وقت اس کے پاس ہیں، یا اس کے بچے کس وقت ہیں اس کے پاس، اور جو اس کے عزیز و اقربا ہیں یا وہ بیٹھے ہیں ان کا مطلب جو ہم عام طور کے اوپر بھی مطلب ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی گھر میں جانا ہے تو ہمیں اس گھر کی جو ہے نا ترتیب عموماً پتہ ہوتی ہے۔ اور اب تو جیسے فون آئے ہیں تو بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں کہ آپ ایک کال کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر، اور اسی وقت میں ہی جانا چاہیے کہ جس وقت جو ہے وہ گھر والے جو ہیں ان کے پریشان نہ ہوں، اور مریض خود بھی کمفرٹیبل ہو۔ ہاں مریض خود بھی کمفرٹیبل ہو۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پہ پیشنٹ کوئی آئی سی یو وغیرہ میں ہوتے ہیں یا ایمرجنسی وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو وہ مریض اس وقت جو ہے نا وہ اپنی تقریباً اپنے آپ سے اکتایا ہوتا ہے، تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت اس کو صرف رہنے دے ڈاکٹرز کے پاس جو اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اس کے حوالے کر دیں، جب وہ کچھ نارمل ہو اس کو کہیں شفٹ کریں، وہ نارمل ہو تو پھر اس کے پاس جا کر جو ہے نا کوئی اس طرح سے کی جائے، کیونکہ جب مریض ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اتنا کنفیوز ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی صحیح بات بھی کریں گے نا تو وہ صحیح کو بھی تسلیم نہیں کرتا، اور اگر اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کی مطلب کوئی اس طرح کا وقت ہے ہم کوئی دین کی بات، کوئی شریعت کی کوئی اس طرح کی بات کر دیں، اب وہ اس کا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا اور وہ اتنی اذیت کے اندر ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میں نے کہنا کیا ہے، سوچنا کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، تو اس وقت بھی عیادت کرنا مناسب نہیں ہے۔ مطلب کہ اوقات اس میں یہی ہیں کہ اگر گھر کے اندر ہے تو اس کا گھر کا لحاظ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور مطلب جیسے شریعت میں بھی ہے کہ شرعی اکثر پردہ، تو یہ ہوتا ہے نا کہ مریض بیمار ہو تو پھر پوری فیملی کے وہ کہتے ہیں نا آپ کے ممبرز وہ سارے کے سارے پہنچ جاتے ہیں، آلریڈی ایک تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ رش لگ جانا مریض کے پاس اور اس طرح؟ رش لگ جانا شریعت اس سے منع نہیں کرتی، شریعت تو بلکہ اس کی فضائل ہی بیان کرتی ہے، اہمیت ہی بیان کرتی ہے کہ عیادت کے لیے جائیں۔ اب جو رش ہے اگر تو وہ رش ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اگر ہم کسی کی عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں تو ہم صرف یہ کہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے چلو مریض کو بھی تھوڑا حوصلہ ہو جائے گا، تو اس حد تک تو پھر رش لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ ہجوم اور لوگوں کا آنا، اس کے عزیز و اقربا جو آئے ہیں اس کے ریلیٹیوز وہ اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ کل کو ہمیں یہ کوئی بات نہ کر دیں کہ جی میرا بیٹا بیمار تھا، میری بیٹی بیمار تھی، پوچھنے نہیں ہاں پوچھنے نہیں آیا، انہوں نے ہمارا حال نہیں پوچھا، جیسے ہمارے ہاں آج معاشرے میں لا علمی ہے، یہ چیز ہے، ہاں جی، اگر وہ اس نظریے سے اگر رش وہ لگا ہوا ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بلکہ الٹا ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ تو ریاکاری کے متعلق اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا تھا نا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، کہ اے میرے صحابہ میں تم سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں شرک اصغر یعنی کہ چھوٹے شرک کے متعلق، میں صحابہ تم سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔
تو اللہ کے رسول نے وضاحت بھی فرما دی کہ وہ جو چھوٹا شرک ہے نا الاصغر الریا، وہ ہے ریاکاری، یعنی کہ دکھاوے کے لیے عمل کرنا. تو وہ یہی اگر دکھاوا اس میں آ جائے، ہجوم لگ جائے، وہ کہیں گی ہمیں کوئی بات کر دیں گے، کہیں گے جی ہماری آپ بیمار تھے، ہمارے نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں ان کے بیمار پہ، ٹھیک ہے، وہ صرف ایک آپ نے دکھاوے کی صورت میں، اور تو یہ پھر وہ اس میں آ جاتا ہے. تو اس کا بڑا ڈر تھا اللہ کے رسول کو کہ کہیں لوگ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں. صحیح. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.